تو اللہ رب العزت نے صحابہ کو اجر عظیم بھی دیا دنیا میں بھی، اور قیامت کے اجر کے وعدے کیے۔ چنانچہ تمام صحابہ جو فتح مکہ سے قبل اسلام لائے اور جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا۔ کلن وعد اللہ الحسنى، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ جو صحابہ فتح مکہ سے قبل اسلام لائے اور جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، کلن وعد اللہ الحسنى، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس سے آخری آنے والے صحابہ کا شرف معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یغدو فئام من الناس، ایک جماعت نکلے گی جہاد کے لیے، پوچھا جائے گا حل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمہارے اندر کوئی صحابی موجود ہے، خواہ ایک آدھی کیوں نہ ہو، ایک ہی صحابی کیوں نہ ہو؟ کہا جائے گا ہاں ایک صحابی فلاں موجود ہے۔ فیفتح اللہ لہم، اللہ تعالیٰ اس صحابی کی برکت سے اس جماعت کو فتح دے دے گا۔ یہ آخری صحابی کی بات ہو رہی جس کا وجود امت کے لیے برکت اور نعمت، اور اللہ فتح دے رہا ہے۔ بلکہ آگے چلیں ایک اور جماعت نکلے گی، پوچھا جائے گا تم میں کوئی ایسی شخصیت ہے جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو؟ صحابہ تو ختم ہو گئے، کوئی ایسا بندہ ہے جس نے کسی صحابی کا دیدار کیا ہو؟ ہاں فلاں ہے، تابعی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تابعی کی برکت سے بھی اس جماعت کو فتح دے گا۔ پھر ایک اور جماعت نکلے گی کہ تم میں کوئی ایسا بندہ ہے جس نے اس شخص کو دیکھا ہو جس نے صحابی کو دیکھا، یعنی تبع تابعین۔ کہا جائے گا ہاں فلاں ایک ہے، اللہ اس کی وجود کی برکت سے اس جماعت کو بھی فتح دے گا۔ تو یہ صحابہ کا مقام، آخری صحابی تک کتنا بابرکت۔ تو صحابہ کے بارے میں یہ کفریہ نظریات اور مرتد ہونے کی باتیں کرنا اور اپنے دل میں ان کے بارے میں غیظ و غضب پالنا، اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ عمل کفر ہے۔ صحابہ کا مقام حق ہے، ان کا درجہ ان کا حق ہے۔ ہر وہ بندہ صحابی ہے جس نبی علیہ السلام کو بحالت ایمان دیکھا، اس پر قائم رہا، حتیٰ کہ موت بھی ایمان پر آئی، وہ صحابی۔ اللہ تعالیٰ ان کا شرف ہم کو پہچاننے کی توفیق دے، جو ان کا درجہ اور مقام وہ ہم کو عطا فرما دے، اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی بالکل ایک خیر کے ساتھ، احسان کے ساتھ ان کے منہج کے پیروکار بن جائیں، جیسا کہ سورہ توبہ کا مضمون ہے۔ بارک اللہ فیکم۔